إله إلا الله محمد رسول الله الرحمن الرحیم وبہ نستعین اما بعد۔ محترم ناظرین و سامعین، آج میری گفتگو کا عنوان ہے مروان بن حکم کی حکومت۔ یہ مروان بن حکم بہت چالاک، بہت عیار اور بہت ہوشیار تھا۔ انہیں لوگ اچھی نظر سے نہیں دیکھتے تھے، جو صحابی تھے ان کو اچھی نظر سے نہیں دیکھتے تھے، بلکہ ہر کسی کو یہ پتا تھا کہ یہ بہت زیادہ عیار ہے۔ چنانچہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے وقت میں ان کو میر منشی رکھا گیا، اور میر منشی کا کام کیا کرتے تھے ان کے جو ہے حکومت میں، حضرت عثمان کی حکومت میں۔ چونکہ ان کے بنو امیہ میں سے یہ مروان بن حکم تھا، تو جب معاویہ بن یزید کا انتقال ہوا تو لوگوں میں چیم و گنیاں شروع ہوئی کہ بھائی کون حکومت میں آئیں، کن کی خلافت ہو۔ تو لوگوں نے یزید کا لڑکا خالد کے بارے میں آواز اٹھایا، لیکن مروان بن حکم نے کسی کے ذریعے یہ آواز لگوائی کہ مروان بن حکم کو خلیفہ بنایا جائے، اور یہ بات وہاں پیش کی گئی جہاں لوگ اس کے انتخاب کے لیے بیٹھے ہوئے تھے۔ تو جب مروان بن حکم کی بات آئی اور پیش کی گئی تو کسی کو ہمت نہیں ہوئی کہ اس کی مخالفت کرے، چنانچہ مروان بن حکم ہی کو خلیفہ بنایا گیا اور انہیں خلیفہ مان لیا گیا۔ اس کے زمانے میں بھی کوئی فتوحات اور کوئی ترقی عالم اسلام میں نہیں ہوئی، بلکہ نقصان ہی ہوا۔ یہ بھی کوئی زیادہ دن حکومت نہیں کیا، اس کی حکومت تقریباً اس کی حکومت 9.5 مہینہ رہی۔ 9.5 مہینے تک اس نے حکومت کیا، اور پھر اس کا بھی انتقال ہوا۔ اور اس کے انتقال کا واقعہ یہ ہے کہ جب اس نے خلیفہ ہوا تو یزید کی بیوی جو خالد کی ماں تھی اس سے نکاح کیا، تاکہ ان کے جو قبیلے کے لوگ تھے وہ ہم سے محبت کریں، ہماری بغاوت نہ کریں، ہمارا ساتھ دیں۔ تو یزید کی بیوی خالد کی ماں اس سے نکاح کیا۔ نکاح کرنے کے بعد وہ خالد کو اچھی نظر سے نہیں دیکھتا تھا، اس کو بہت ستاتا تھا، اور اس پر بھی صبر نہیں کیا، بلکہ یہ کوشش کیا کہ اس کو اب قتل ہی کروا دیا جائے، تاکہ میرے بعد اس کا مسئلہ ہی نہ رہے اور اس کو ولی عہد بننے کا کوئی بات ہی نہ کرے، تو اس کو ختم ہی کر دیا جائے، قتل ہی کر دیا جائے۔ چنانچہ اب اس کی کوشش ہونے لگی۔ یہ بات معلوم ہوئی خالد کو، جو یزید کا لڑکا تھا۔ اس نے اپنی ماں سے کہا کہ مروان تو مجھے قتل کرنے والے ہیں، قتل کروا دیں گے۔ تو ان کی ماں نے اپنے بیٹے سے خالد سے کہا کہ ٹھیک ہے، تم خاموش رہو، میں اس کا انتظام کیے دیتی ہوں۔ رات میں مروان جب سویا تو پہلے سے خالد کی ماں جو مروان کی بیوی تھی، اس نے پہلے سے ہی خادمہ کو کہہ رکھی تھی۔ چنانچہ جو 2 4 5 10 خادمہ تھی وہ ان کا ساتھ دی، اور جا کر کے یزید کو گلا دبا کر وہیں پہ اس کو موت کا گھاٹ اتار دیا گیا۔ تو اس کا انتقال اسی طریقے سے ہوا کہ ان کی بیوی اپنے خادمہ کے ذریعے سے خادمہ کو ساتھ لے کر اور اس کا خاتمہ کر دیا۔ تو یہ مروان کی بھی حکومت زیادہ دن نہیں رہی، 9.5 مہینہ رہی۔ پھر اس کے قصاص میں خالد کی ماں کو بھی قتل کیا گیا۔ تو یہ تھی چند باتیں جو مروان کی حکومت میں پیش آئی تھی۔
پھر مروان کے انتقال کے بعد یہ چیموغنیہ شروع ہوا کہ کس کی حکومت ہو، کون خلیفہ بنے، تو پھر کس کی حکومت آئی، اس کے بعد پھر انشاءاللہ کسی نشست میں گفتگو کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کی خدمت کرنے والا بنائے، آمین۔